بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل هاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی. 360 معبودان باطلہ کے ماننے والوں کے درمیان میں ہلچل مچ گئی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف محمد دعوت دے رہا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. تو ان لوگوں نے نت نئے طریقے اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی. کبھی تو کہتے کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ ساحر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ مجنوں ہیں، کبھی کہتے کہ آپ صبی ہیں، اور کبھی کہتے کہ العیاذ باللہ مفتری ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، اور قرآن کریم پڑھ کر کے سناتے تو یوں کہا کرتے تھے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کریم کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ رات بھر محمد قصے کہانی گھڑتا ہے اور صبح کو یہ بیان کرتا ہے نسبت کرتے ہوئے اللہ کی طرف، جبکہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اپنی طرف سے قصے بناتا رہتا ہے. محمد کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام آسمانی کلام نہیں ہے، بلکہ محمد گھڑتا ہے، بناتا ہے. ان کا جواب دیا اللہ نے اس پہلی آیت کریمہ کے اندر ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن کریم جو ہے کسی نے نہیں بنایا ہے. قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو بنا لے، کوئی بھی اس کو گھڑ لے. یہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جو کتاب تم سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تم تورات کو ماننے والے ہو، انجیل کو ماننے والے ہو، زبور کو ماننے والے ہو،
تو تورات کے اندر دیکھو محمد تورات پڑھنا نہیں جانتا ہے، انجیل کو کھول کر کے دیکھو انجیل محمد پڑھنا نہیں جانتا ہے، زبور کی تلاوت کر کے دیکھو محمد زبور پڑھنا نہیں جانتا ہے، لیکن جو قرآن کریم کے نام سے تمہیں آیات کریمہ پڑھ کر کے سناتا ہے وہ یقیناً تورات کا، انجیل کا اور زبور کی باتوں کو بیان کرتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو تورات میں ہے وہی قرآن کریم میں ہے، جو زبور میں ہے وہی قرآن کریم کے اندر ہے، جو انجیل میں ہے وہی قرآن کریم کے اندر ہے۔ اگر محمد اپنی طرف سے گھڑتا تو تورات میں کچھ ہوتا اور محمد کے کلام میں کچھ ہوتا، انجیل میں کچھ ہوتا اور قرآن کریم کے اندر کچھ ہوتا۔ جتنی تفصیل تورات و زبور کے اندر، جتنی تفصیل تمہاری کتابوں کے اندر ہم نے نازل کی ہے، ان تمام کی یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر تم نے تحریف کر لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں نے جو ہوا و نفس کے پجاری تھے، انہوں نے اپنی من مانی باتیں تورات کے اندر بڑھا لی، انجیل کے اندر بڑھا لی، زبور کے اندر بڑھا لی تھی، جو ان کے منشا کے مطابق ہوتی وہ باتیں لکھ لی تھی۔ تو ایسی باتوں کی قرآن کریم تصدیق نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کریم انہی آیات کی تصدیق کرے گا جو ابھی تک اپنی اصلی حالت کے اوپر تورات و انجیل کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ یہ کہنے لگو تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، زبور میں یہ لکھا ہوا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کے خلاف ہے، تو آپ یاد رکھیے جہاں تبدیلی نظر آئے گی وہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ تو تورات جو اصل نازل کی، انجیل یا آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان تمام کی تصدیق یہ قرآن کریم کرتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ام یقولون افترا، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ چلیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کریم کو گھڑ لیا، قرآن کریم کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے قصے کہانی بناتا ہے اور صبح کو قرآن کریم کا نام دے کر، صبح کو کلام الہی کا نام دے کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، تم بھی شاعر ہو، تم بھی فصیح ہو، تم بھی بلیغ ہو، تم بھی ادیب ہو، یہی الفاظ الف سے یہ لے کے یا تک تم الفاظ کو استعمال کرتے ہو، اپنا کلام بناتے ہو تو الف با تا سا کو ترتیب دے کر کے حروف ہجائیہ کو مرکب بنا کر کے پیش کرتے ہو، آپ اپنے آواز کو، اپنے کلام کو اچھے انداز کے اندر پیش کرتے ہو، تم دنیا کے بہترین ادیبوں میں سے ہو، خطیبوں میں سے ہو، بلیغ ہو، تم بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو محمد کے کلام کو۔ اگر یہ محمد اپنی طرف سے کلام بناتا ہے تو محمد بھی عرب کا ایک فرد ہے، یہ بھی مکے کے اندر پیدا ہوا ہے اور تم بھی مکے کے باشی ہو، مکے کے رہنے والے ہو، عرب کے رہنے والے ہو، تم بھی انہی الفاظ سے کلام بناتے ہو جن حروف سے محمد کلام بناتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، محمد کے جیسی ایک صورت بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ کہنا آسان ہے، انگلی اٹھانا آسان ہے، کمی نکالنا آسان ہے، لیکن صحیح بات کو لانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام محمد کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک اس جیسی صورت بنا کر کے دکھلا دو۔ اور یہ چیلنج صرف تمہیں تنہا کو نہیں ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جتنے تمہارے شریک ہیں،
جتنے تمہارے مقتدا ہیں، جتنے تمہارے پیشوا ہیں، جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں، سب کو بلا کر کے سب کی طاقت کو اکٹھا کر لو اور ان سب سے کہو کہ ایک ایسی صورت جو قرآن کریم جیسی ہو بنا کر کے دکھلا دو۔ قرآن کریم نے 3 جگہ چیلنج کیا۔ پہلے پارے کے اندر کہا فَأْتُوا، قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کر کے لے کر کے آؤ، بِآیَةٍ مِثْلِهِ، ایک آیت بنا کر کے دکھلا دو۔ اس والے پارے کے اندر اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلا دو۔ اور ایک جگہ کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 آیتیں 10 صورتیں بنا کر کے دکھلا دو۔ تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو، 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکتے ہو، ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر کے نہیں لا سکتے ہو۔ ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، عرب کے لوگوں نے، اور قرآن کریم کے مقابلے کے اندر کلام بنانا شروع کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے بنایا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ کلام پاک کے اندر یہ صورتیں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کے اندر اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے۔ تم جانتے ہو کہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر کے رہے گی، وما ادراک ما القارعۃ، اور جانتے ہو وہ واقع ہونے والی چیز کیسی ہے۔ پھر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ زمین و آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ القاریہ واقع ہونے والی ہے، ملقاریہ کیا چیز واقع ہو کر کے رہے گی، وما ادراک ملقاریہ، تم جانتے بھی ہو کہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا چیز واقع ہونے والی ہے۔ پھر آگے ذکر کیا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ فیل عربی کے اندر ہاتھی کو کہتے ہیں، الفیل ہاتھی ہے، ملفیل تم جانتے ہو کہ ہاتھی کیا چیز ہے، وما ادراک ملفیل تم دیکھتے ہو ہاتھی کیا ہے، خود ہی بناتے اور خود ہی اپنی بے وقوفی کے اوپر ہنستے ہیں کہ یہ کوئی تعریف ہوئی کیا چیز ہے۔ ایسی اور صورتیں بنانی شروع کی ہیں۔ ایسی قرآن کریم کی آیت ہے والسماء ذات البروج، تو اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے بنایا والنساء ذات الفروج، اور پھر خود ہی ہنسنے لگے، اپنی مذاق اڑانے لگے۔ وہ قرآن کریم نے چیلنج کیا، انہوں نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کر دیا ہے کہ اے محمد کے زمانے کے لوگوں، صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر قیامت تک لوگ کوئی بھی اس قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھا سکتے ہو تو ہم مان لیں گے کہ یہ محمد کا کلام ہے، اور یقیناً یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے، استعانت کے لیے بلا لو، طلب کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ محمد کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے، اور یہ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، 360 معبودوں کو ماننے کے باوجود اللہ کو پھر بھی مانا کرتے تھے۔ یہ اللہ کو تنہا نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی رب مانتے تھے، لات کو بھی، حبل کو بھی، عزا کو بھی، منات کو بھی، اور دیگر دیوی دیوتاؤں سب کو مانا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو چاہو تم بلا لو، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے معبود ہیں سب کو اکٹھا کر لو اور ایڑی چوٹی کا زور لگوا لو، قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اللہ کے مشن کو لے کر کے دنیا میں آئے اور لوگوں کو جہنم کی وادی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، آپ راتوں کو رو رہے ہیں، دنوں کے اندر محنت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگ بجائے آپ کی بات ماننے کے آپ کے مخالف ہو رہے ہیں، آپ کے دشمن ہو رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو قید کے اندر ڈال رہے ہیں، آپ کو جلا وطن کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، تمام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو فطری بات تھی کہ تکلیف ہوتی، اس لیے کہ آپ بشر ہیں، کہ میں ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، ان کو میں جہنم کی گھاٹی سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ ہیں کہ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ لوگ باتیں جھوٹی بتا رہے ہیں، یہ اس پر قابو پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اپنی اس بات کو یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بس زبان کے ہیں۔ جو مزور ہوتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹی تعویلیں، جھوٹی بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی اگر کوئی آدمی جھکی ہے، منہ زور ہے، زبان دراز ہے، بولتا ہے، اگر غلط بات بھی کہتی ہے تو اپنی غلط کو غلط نہیں مانتا ہے، اس کے اندر تعویلات کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا۔ مومن کی شان تو اونٹ کی جیسی ہے کہ جدھر کو نکیل پکڑی ادھر کو چل دیتا ہے، تو مومن کی شان شریعت کے مقابلے کے اندر ایسی ہے جہاں شریعت کا حکم آ جاتا ہے وہ اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا ہے، اپنی عقل کو سامنے نہیں لاتا ہے، بلکہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا پیغام آ گیا تو سر خم تسلیم کر لیتا ہے، جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ انسان ہے، بشری تقاضا ہے، خطا ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، لیکن جیسی احساس ہو جاتا ہے تو فوری طور پر وہ تائب ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم خطاؤون، کہیں فرمایا کل مرکب من الخطأ والنسیان، تم غلطی سے اور بھول سے مرکب کر کے بنائے گئے ہو، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد میں نادم ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ شجر ممنوعہ کے پاس آپ چلے گئے، خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے عرصے تک آپ روتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اپنی غلطی کے اوپر نادم رہے، حتیٰ کہ میدان محشر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولین و آخرین کو میدان محشر کے اندر اکٹھا کر دیا جائے گا اور یوں ہی اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھیں گے، لوگ پریشان ہوں گے گرمی اور تمازت کی وجہ سے، تو سارے کے سارے جب ہوش میں آئیں گے تو اکٹھے ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کے یوں کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، سب سے پہلے انسان آپ ہیں، ہم تمام آپ کی ذریت ہیں، آپ رب سے دعا کر دیجئے کہ جلدی سے حساب و کتاب لے لے، جس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہے جنت میں بھیج دیا جائے، جسے جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنا ہے اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے، تاکہ اس پریشانی سے تو ہمیں نجات مل جائے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، گرچہ میں ابو البشر ہوں، گرچہ میں سب سے پہلا انسان ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، لیکن میں اپنے رب کے سامنے آج سفارش نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی کہ شجر ممنوعہ اس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں چلا گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اللہ یوں کہے کہ تو دوسروں کی سفارش کرنے آیا ہے، تو نے تو خود غلطی کر رکھی ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے انسانیت کہ غلطی اگر ہو گئی ہے
تو وہ غلطی ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. یہ انسانیت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس کے برخلاف اگر غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر جری رہتا ہے, اس کے اوپر قائم رہتا ہے, اس میں تعویلات کرتا ہے, یہ شیطان کا کام ہے. کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان نے انکار کر دیا, اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ اللہ سے حجت کی, اللہ سے مقابلہ کیا, اور یوں کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. مجھے جو ہے خلقتنی من نار, آگ سے پیدا کیا ہے, وخلقتہ من طین, اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور آگ کی خاصیت ہے اوپر کو جانا, اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کو جانا. اور یہ تقاضا ہوتا ہے عقل کا کہ نیچے والا اوپر کو سلام کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اوپر والا نیچے والے کے سامنے نہیں جھکتا ہے. میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں؟ وہ یہ بھول گیا کہ آدم کو سجدہ جو کیا جا رہا ہے آدم کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ آدم کے رب کے کہنے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. اور آدم کا رب تو بہت بلند ہے. جب اللہ نے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو, تو اب یہ مت دیکھو کس کو کیا جا رہا ہے, بلکہ فوراً جو ہے اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. یہی ہے انسانیت. اور جو اس کے اندر ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے اس کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. تو یہ انسان کی خطا ہو جاتی ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہی دی جا رہی ہے, بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, کہ یہ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی بات جھوٹ ہے, اور یہ جھوٹ کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں, قابو نہیں پا سکتے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ, اور جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا, ابھی ہم ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں, تو یہ مہلت کے اندر ہے, یہ غفلت کے اندر ہے, یہ ہماری گستاخی کر رہے ہیں, ہماری نافرمانی کر رہے ہیں, ہمارے سے مخالفت مول لے رہے ہیں. تو یاد رکھو ایک دن ان کو عذاب کے اندر داخل ہونا ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور یہ کوئی ان کا نیا کام نہیں ہے, ان کے آباء و اجداد کی روش یہی رہی ہے. ان کے آباء و اجداد کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب جب ہم نے انبیاءوں کو, جب جب ہم نے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے, انہوں نے ان کی تکذیب کی ہے, تو یہ بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, آپ دیکھ لیجئے نمرود کا کیا حال ہوا ہے, فرعون کا کیا حال ہوا ہے, قوم عاد قوم سمود کا کیا حال ہوا ہے, قوم نوح کا کیا ہوا ہے, قوم لوط کا کیا ہوا ہے. جنہوں نے ہماری مخالفت کی ان کو نیست و نابود ہی نہیں کیا بلکہ عبرت کا نشان بنا دیا ہے. تو یہ لوگ بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں. اے محمد آپ گھبرائیے نہیں, آپ کا کام تو بلغ ما انزل الیک من ربک, بس نبی کا کام تو ہمارے پیغامات کو پہنچا دینا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں سارے لوگ برے نہیں ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں سارے برے نہیں ہیں. منہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے لیکن ابھی نہیں لا رہے ہیں. جیسے جیسے حالات بدلتے رہیں گے ایمان لاتے رہیں گے. آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا, سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا, حیات صحابہ کے اندر پڑھا ہوگا, ایسی واقعات صحابہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ کوئی صحابی اب ایمان لایا, کوئی بعد میں لایا, کوئی اور بعد میں لایا. جیسے جیسے ایمان ان کے رگ و ریشے کے اندر جاتا رہا وہ ایمان کے اندر داخل ہوتے گئے. لیکن جن کی شرشت کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت ہی انہوں نے ختم کر لی تھی, ان کے اندر اللہ نے رکھی تو تھی وہ قابلیت اور اہلیت, لیکن انہوں نے اپنی شرکسی اور تمردی کی وجہ سے وہ ختم کر لیا تھا, تو وہ ایمان نہیں لائے ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ہے محمد آپ گھبرائیے نہیں, تیرا رب جانتا ہے کون شرارتی ہیں اور کون نیکوکار ہیں. آپ کا رب جانتا ہے کہ کون ایمان کے اندر داخل ہونے والے ہیں اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پر منع کر دیا گیا تھا کہ آپ سب کو بد دعا دیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے, اور یہ بھی کہ آپ یہ چاہیں کہ سب کو ہدایت دے دیں, یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. یہ تو ہمارا کام ہے کس کو ہدایت دینا, اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ کون ہدایت سے محروم رہنے والا ہے. بس آپ اپنا کام کرتے رہیے, اور یہی آپ کے نائبین کو, آپ کے جانشین کو, آپ کی امت کے سپرد کیا کہ آپ لوگوں کو دین کی بات پہنچاتے رہے. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے, زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, سختی نہیں ہے.
آپ تو پہنچا دیجئے کہ کلام رب کا ہے، وہ مانے فبیا، وہ نہ مانے تو جو بھی جانے اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کتنے ایسے ہی ہیں جو اسلام سے برگشتہ ہیں۔ یہ سب رب جانتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں تو نبی کا کام کرتے رہنا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتلا رہے ہیں کہ پہلا کام تو ان لوگوں کا محمد کے اوپر الزام لگانا ہے۔ یہ الزام کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، یہ الزام وہی لوگ لگاتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، موزور ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب موزور لوگ آپ سے مقابلہ کرنے لگے، موزوری کرنے لگے، تو ان کو سلام کہہ کر کے رخصت ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے میرے احباب ہیں کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہم سے بحث شروع کر دی کہ جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، آپ کیسے ثابت کرو گے؟ تو آپ یاد رکھیں ان لوگوں کا کام موزوری ہے، ایسے لوگوں سے مقابلے کو منع کیا گیا ہے کہ یہ زبان دراز ہے، ان سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اور اللہ نے ہمیں تو اتنا حکم دیا ہے جو رسول کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ ایسے لوگ آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ وہ صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سیدھے سادے نوجوانوں کو اپنی باتوں کے اندر لاتے ہیں۔ کوئی کہے گا حضرت عائشہ کی 6 سال کے اندر عمر کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی، اللہ کے نبی نے کیسے کر لی اتنی چھوٹی سے بچی کو؟ ایسے سوالات ذہنوں کے اندر لائیں گے اور ان کے ذہن خراب کریں گے۔ یہ تو عالم کا کام ہے، اس سے بات کی جائے، اس سے معلوم کیا جائے کہ اس کے اندر اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں، اور کتنی ضرورت کی چیز ہے جو اللہ نے ایسا کیا ہے۔ لیکن عام آدمی یہ ہوتا ہے، تو زبان دراز جو ہوں، جو موزور ہوں، ان کی باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے، فوراً ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو جائیے۔ وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنے والے ہیں کہ وہ تکذیب کرنے والے ہیں دین صحیح کی، دین اسلام کی۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ یہ قرآن کہ نہیں بنائے کوئی اللہ کے سوا، لیکن تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پہلے کتاب ہے، اور تفصیل بیان کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے لیے لکھی گئی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کہتے ہیں یہ لوگ کہ محمد نے بنا لیا ہے اس کو۔ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لاؤ ایک صورت اس کے جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لاؤ اپنے تمام ساتھیوں کو اللہ کے سوا اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی اس بات کی حقیقت نہیں آئی ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو دیکھ کیا انجام ہوا ظالمین کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے شرار کرنے والوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔